السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے بھائی، میرے ناظرین، آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے سید امین القادری صاحب قبلہ کا ایک بیان نماز کے تعلق سے سنواؤں گا۔ نماز کے تعلق سے جو ہے سید امین القادری نے کیا نصیحت فرمائی ہے، آپ سن کر کے حیران اور پریشان ہو جاؤ گے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو پلے کیا ہے تو مکمل خبر، مکمل جانکاری لے کر کے جائیے کہ آخر ہم نماز میں اتنی کاہلی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اس کا عذاب کیا ہوتا ہے۔ یہ ساری نمازیں ہم پر مفتوح ہیں، ہمیں اس کا قرض ادا کرنا ہے۔ سید امین القادری صاحب کا ویسے تو ہر بیان جو ہے لوگوں کے لیے بڑی نصیحت رکھتا ہے، لیکن اس بیان میں کچھ اور ہی الگ ہے۔ میرے بھائی، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ہم سے جڑ جائیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ آئیے سب سے پہلے سید امین القادری صاحب کا ایک بیان سن لیں، اس کے بعد ایک حکایت، ایک واقعہ نماز کے تعلق سے سناؤں گا، اسے سن لیں۔ عبرت ناک واقعہ ہوگا، دل پہ نوٹ کریں، اپنے دل میں جگہ دیں اور اس واقعے کو دل میں جگہ دے کر کے سن کر کے سوچ لیں کہ آج ہم کہاں جا رہے ہیں۔ میرے بھائی، آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پہلے آپ جو ہے سید امین القادری کا یہ بیان سنیں اور کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے پیش کریں۔ ویڈیو آپ حضرات کے نگاہوں کے سامنے ہے۔ اگر ہم بچوں کو نمازی بنا دیں، پہلا فائدہ یہ کہ انشاءاللہ وہ گناہوں سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تو اللہ کا فرمان حق ہے، یقینی ہے۔ جب کوئی نماز کے قریب ہو جاتا ہے وہ خود بخود گناہ سے دور ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، نماز کی برکت سے روزی بھی ملنا ہے، اس لیے کہ نماز کی برکت سے عزت بھی ملنا ہے، نماز کی برکت سے وقار بھی ملنا ہے، نماز کی برکت سے سکون بھی ملنا ہے، نماز کی برکت سے دنیا کے اندر نام بھی ملنا ہے، نماز کی برکت سے جو ہے وہ قبر میں سکون بھی ملنا ہے، نماز کی برکت سے جنت بھی ملنا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، مجھے بتاؤ، جس نماز سے اللہ مل جاتا ہے اس نماز سے کیا نہیں مل سکتا؟ رشتوں کی کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مولانا رشتے نہیں آتے، میں نے کہا نماز پڑھو، کیونکہ جب نماز سے اللہ ملتا ہے تو نماز سے اچھا شوہر کیوں نہیں مل سکتا؟ نماز سے جب اللہ مل سکتا ہے تو اچھی بیوی کیوں نہیں مل سکتی؟ نماز سے جب حوران جنت مل سکتی ہے تو اللہ اکبر، آخر انسان کو بیوی اور شوہر کیوں نہیں مل سکتے؟ ہر نعمت نماز کی برکت سے مل سکتی ہے۔ لوگوں نے نماز کی اہمیت نہیں جانی، لوگوں نے نماز کی اہمیت نہیں سمجھی۔ ذرا سجدے کی اہمیت سمجھو، نماز کی اہمیت سمجھو۔ اللہ اکبر، جو نماز پڑھے رزق میں برکت ہو۔ آپ کو میں بتاؤں، ایک مرتبہ رابعہ بصری حج سے واپس آ رہی تھی، واپس آتے آتے ان کی سواری مر گئی، یعنی ان کی اونٹنی مر گئی یا ان کا گھوڑا مر گیا، اور جب مر گیا تو رابعہ نے آسمان کی طرف رک کر کے کہا کہ حج کو بلایا جاتا ہے اور سواری کو مار دیا جاتا ہے، کیا کوئی اپنے مزدور، کمزور مزدور کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتا ہے؟ اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتی ہے اور دعا کرتی ہے، اللہ نماز کی برکت سے اس گھوڑے کے اندر، اس سواری کے اندر نئی جان پیدا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان جنت اللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، ایک بار نماز سے رشتے کو جوڑ کر کے دیکھو۔ یہ جتنے اپنے مسائل ہیں، میاں بیوی میں آپس میں نہیں بن پا رہی ہے، اللہ اکبر، میاں بیوی کا رشتہ مستحکم نہیں ہے، گھر گھر جنگ کے اندر تبدیل ہو چکا ہے، جنگ خانے میں تبدیل ہو چکا ہے، گھروں کے اندر تباہی ہے، گھروں کے اندر بربادی ہے، گھروں کے اندر بے برکتی ہے، بیٹا باپ کی نہیں سنتا، ماں کی بیٹیاں نہیں سنتی، یعنی گھر جہنم کدے جو بنے ہوئے ہیں۔ آپ صرف نماز کو اختیار کر کے دیکھیے، آپ مجھے بتائیں، نماز کی برکت سے پورا ماحول بدلے گا، نماز کی برکت سے پورے ماحول میں تبدیلی آئے گی۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو جب کوئی کہہ دیتا ہے کہ آپ یہ وظیفہ کر لیں آپ کے گھر میں برکت ہوگی، آپ یہ کام کر لیں آپ کے گھر میں برکت ہوگی، آپ وہ کام کر لیں آپ کے گھر میں برکت ہوگی، اے خاتون جنت کی کنیزوں، کسی کی بھی بات اتنی یقینی نہیں ہے جتنی بات میرے اللہ کی یقینی ہے، اللہ کے رسول کی یقینی ہے۔ ہم نمازوں کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، انہیں ترک کر دیتے ہیں۔ آخر ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یاد رکھیے گا، جس طریقے سے تم کسی سے قرضہ لیتے ہو اور اسے ادا نہیں کرتے ہو تو تمہارے اوپر قرض رہتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کی یہ نمازیں تم پر قرض ہیں، مرد ہو یا چاہے عورت ہو، اس پر نمازیں قرض ہیں، پوری زندگی میں اسے ادا ہی کرنا ہے۔ اگر ادا نہیں کرتے ہو تو آپ گنہگار ہوتے ہو۔ نماز کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں حدیث پاک میں وارد ہیں۔
قرآن پاک میں بھی نماز کا ذکر آیا ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن ہم بھول گئے، لیکن ہم نہیں سوچتے۔ یاد رکھنا، مرنے کے بعد رب تم سے نماز کے تعلق سے پوچھے گا، تم نے نمازیں کیوں نہیں پڑھی؟ زندگی عطا کی میں نے، کیسے گزارا تھا؟ اس وقت تم کیا جواب دو گے؟ اس وقت تم کیا جواب دو گے؟ اس وقت تم سے پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں، اس وقت تم کیا جواب دو گے؟ ہم نے زندگی کہاں کہاں گزاری ہے؟ یاد رکھنا، اس وقت تمہارا جواب بالکل غلط ہوگا، تمہاری بات اس وقت بالکل لغو ہوگی، بیکار ہوگی۔ میرے بھائی، جو نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے گھر میں اپنی برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک نمازی جو ہے وہ نماز کا پابند تھا، اذان ہوتے اٹھ جاتا، مسجد میں جا کر نماز ادا فرماتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، رات میں اس کے گھر چور آ گئے، چوری کرنے لگے، سامان گھر سے نکال کے باہر لے آئے، اتنے میں فجر کا ٹائم ہو گیا، اذان کا وقت ہو گیا، مسجد سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آنے لگی۔ ادھر نمازی اپنے بستر کو چھوڑ رہا ہے، لوٹا لے کے نل کی جانب جا رہا ہے۔ جب نل پہ پہنچا تو کیا دیکھا کہ اس کے گھر کا سارا سامان باہر نکلا ہوا ہے۔ وہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے، سوچتا ہے یار گھر کا سامان باہر کیسے آ گیا؟ اتفاق سے وہ قریب گیا تو دیکھا چور چوری کر رہے ہیں۔ اس نے آواز لگائی، پورے گاؤں والے اکٹھا ہو گئے، چوروں کو دوڑانا شروع کر دیا، چور بھاگنے لگے، نماز کا ٹائم ہے، چور بھاگنے لگے، گاؤں والوں نے پیچھا کیا، چور بھاگتے گئے، قریب کچھ دور جانے کے بعد اب چوروں نے سوچا ہماری جان نہیں بچ سکتی، اب ہمیں یہ لوگ پکڑ لیں گے، اب ہمیں بے عزت کر دیں گے، اب ہمیں ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ میرے بھائی، اب آپ یہاں سے سننا میرے بھائی، وہ لوگ جب دوڑ رہے تھے تو دیکھا کہ سامنے ایک مسجد ہے جس میں نماز ہو رہی ہے۔ ان چوروں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، مسجد کے اندر داخل ہو گئے اور بغیر وضو کیے ہوئے جماعت میں شریک ہو گئے، جماعت میں شامل ہو گئے۔ چور مسجد کے قریب آئے تو سوچا کہ لگتا ہے وہ بھاگ گئے، کہیں چور مسجد میں نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے میرے بھائی، نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ان کا پیشہ ور، ان کا کام جو ہے وہ چوری کرنا ہے، وہ مسجد میں نہیں جائیں گے۔ یہ سوچ کر کے وہ لوگ واپس ہوئے، وہ لوگ گھر کی جانب پلٹے کہ اب وہ بھاگ گئے۔ ادھر چوروں کی دل کی دنیا بدل گئی، وہ سوچنے لگے یار آج اگر مسجد نہ ہوتی، اگر آج نماز کا وقت نہ ہوتا تو آج ہم بے عزت ہو جاتے، آج ہم رسوائی اٹھاتے۔ ان لوگوں نے سوچا کہ جب بغیر وضو کے ہم نماز میں شامل ہو گئے تو بچ گئے، جب ہم دل سے اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی ریاضت کریں گے تو کل میدان محشر میں جو ہے ہم تمام پریشانیوں سے نجات پا جائیں گے، قبر کی اندھیری کوٹری سے نجات پا جائیں گے، قبر کے تمام تر کیڑے مکوڑوں سے راحت پا جائیں گے۔ اسی وقت ان چوروں نے جو ہے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ استغفار کیا۔ میرے ناظرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ دل سے خلوص سے سچی توبہ کرتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے تو پھر جانتے ہو وہ ایسے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے کسی عورت نے ابھی اسے جنا ہو، ایسا جیسے کہ کسی عورت نے ابھی اسے پیدا کیا ہو۔ میرے ناظرین، رب کی بارگاہ میں ایسے ہی جو ہے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ کے روبرو ہو کر کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ یہ زندگی کب ہمارے جسم سے یہ روح ہمارے جسم سے کب نکل جائے، ہماری زندگی کب ختم ہو جائے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ جب ہم رات میں سوتے ہیں اور صبح اٹھ کر کے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، پروردگار تو نے رات میں مجھے مردہ کیا، صبح ہوتے تو نے پھر جلا دیا، کیا پتا تھا رات میں سو جاتے جسم سے روح نکل جاتی، ہمیں پتہ تک نہیں چلتا۔ میرے ناظرین، اللہ پہ توقع رکھنا چاہیے، رب پر بھروسہ رکھنا چاہیے، رب کی مرضی کے بغیر ایک پتہ نہیں ہلتا ہے۔ میرے ناظرین، آپ اس ویڈیو کو کس نگاہ سے دیکھتے ہو آگے لازمی شیئر کر دیں
اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور پیش کر دیں۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ، اور چینل پر نئے ہو